شروع اللہ کے نام سے۔ کیا آپ جانتے ہیں حجر اسود پہلے سفید ہوتا تھا؟ حجر اسود فرشتوں سے تعلق رکھنے والے ایک عظیم فرشتے کا نام تھا جو خدا کی وحدانیت، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت اور حضرت علی علیہ السلام کے وسیع ہونے کا معتقد تھا۔ ملائکہ کے درمیان محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں کوئی بھی اس کی مانند نہ تھا، اور خدا نے میثاق کے وقت جب بندوں سے اپنی وحدانیت، پیغمبروں کی رسالت اور ان کے اوصیاء کی وصیت کا اس ملک کی موجودگی میں اقرار لیا تو سب کے اعترافات کو امانت کے طور پر اس ملک کے سپرد کر دیا، اور اس ملک کو در سفید کی صورت میں تبدیل کر کے جناب آدم علیہ السلام کو دے دیا۔ لہٰذا جناب آدم جہاں بھی جاتے اس در سفید کو اپنے کاندھوں پر لے جاتے، یہاں تک کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو حکم ملائکہ اسے رکن ایمانی میں نصب کر دیا جائے۔ یہ در طوفان آنے تک وہیں تھا۔ جب سب جگہ تباہی پھیل گئی تو جبریل نے اسے اٹھا کر ابو قبیس کی پہاڑی میں دفن کر دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی تو جبریل علیہ السلام کے حکم سے حجر اسود کو رکن ایمانی میں نصب کیا گیا، جیسا کہ آج اس کی زیارت رکن ایمانی میں ہی کی جاتی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر دور جہالت کے مشرکوں کے ہاتھ حجر اسود تک نہ پہنچے ہوئے تھے تو یقیناً جو بیمار اسے مس کرتا اسے اس کی برکت سے فوراً شفا مل جاتی، اور اگر گناہگاروں کے ہاتھ اس تک نہ پہنچے ہوتے تو وہ پہلے کی مانند سفید اور نورانی ہوتا، لیکن بنی آدم کے مشرک اور گناہگار افراد کے لمس کے نتیجے میں پتھر سیاہ ہو گیا، جیسا کہ مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ اس وقت حجر اسود دیکھتا ہے اور جو لوگ اس کے قریب جاتے ہیں اور اسے مس کرتے ہیں میں انہیں پہچانتا ہے۔ اس بنا پر تاکید کی گئی ہے کہ جس قدر ممکن ہو محترم حجاج اسے مس کریں یا اس کو بوسہ دیں، اور اگر رش ہو تو حجر اسود کی جانب دور سے اشارہ کریں اور اپنے طواف کی ابتدا حجر اسود سے کریں۔